حضرات محترم، عرض و معروض سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل کر نبی آخر الزماں کی بارگاہ مقدسہ میں والہانہ انداز میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اس حقیقت کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم سب کے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ولادت مبارکہ 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح صادق کے وقت مکہ شریف میں ہوئی۔ ہمارے پیارے آقا مکہ شریف میں تشریف لائے اور وہیں سے ہی پیغمبر اعظم نے اعلان نبوت کا آغاز فرمایا۔ جب پیارے آقا مکہ شریف میں تشریف فرما تھے تو قرآن مقدسہ کی اس آیت کا نزول ہوا، لا اقسم بہذا البلد۔ اس آیت میں اللہ رب العزت شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہے۔ اے محبوب، مجھے اس شہر کی قسم یعنی شہر مکہ کی قسم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں اللہ رب العزت نے شہر مکہ کی قسم کھائی؟ کیا اس لیے کہ وہاں بیت اللہ شریف موجود ہے؟ کیا اس لیے کہ وہاں عرفات کا میدان موجود ہے؟ کیا اس لیے کہ وہاں جنتی پتھر موجود ہے؟ کیا اس لیے کہ وہاں آب زمزم کا کنواں موجود ہے؟ کیا اس لیے کہ وہاں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی صفا مروہ کی پہاڑی موجود ہے؟ آخر اللہ رب العزت نے شہر مکہ کی قسم کیوں کھائی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ تو مسلمانوں، ذہن پر زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا جواب خود قرآن مقدسہ ہی دیتا ہے کہ اے دنیا والوں سنو سنو، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ اللہ رب العزت نے شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں کھائی کہ وہاں بیت اللہ شریف موجود ہے، وہاں عرفات کا میدان موجود ہے، وہاں جنتی پتھر موجود ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے شہر مکہ کی قسم اس لیے کھائی کہ اس شہر میں رب کا محبوب موجود ہے، اس شہر میں رب کا محبوب تشریف فرما ہے۔ تو حضرات دیکھیے، اللہ رب العزت اپنے محبوب سے
کتنا زیادہ محبت فرما رہا ہے کہ جس شہر میں وہ تشریف لائے اس شہر کی قسم خود اللہ رب العزت کھا رہا ہے، اس شہر کی قسم خود اللہ رب العزت کھا رہا ہے۔ حضرات، شہر مکہ کی قسم اللہ رب العزت اس لیے کھا رہا ہے کہ اس شہر میں ان کا محبوب تشریف فرما ہے۔ پھر آپ غور کیجئے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو کتنا محبوب بنایا ہوگا، اللہ رب العزت اپنے محبوب کو کتنا پیارا بنایا ہوگا، اللہ رب العزت اپنے محبوب کو کتنا سندر بنایا ہوگا، اللہ رب العزت اپنے محبوب کو کتنا خوبصورت بنایا ہوگا، اللہ رب العزت اپنے محبوب کو کتنا حسین و جمیل بنایا ہوگا۔ اسی لیے تو جنہوں نے ایمان کی حالت میں اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھا وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ کے جیسا خوبصورت تو میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، اور دیکھتی بھی کیسے، اس لیے کہ آپ کے جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ اے میرے آقا، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہے، صاف ستھرا پیدا کیا گیا ہے، آپ کو ایسا صاف ستھرا پیدا کیا گیا ہے جیسا آپ خود چاہا کرتے تھے، ایسا صاف ستھرا پیدا کیا گیا ہے جیسا آپ خود چاہا کرتے تھے۔ تو حضرات، جو صحابہ کا عقیدہ ہے وہی ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ایسا بنایا کہ ویسا کسی کو بھی نہیں بنایا، کسی کو بھی نہیں بنایا۔ لیکن حضرات، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ صحابہ کرام نے تو صرف حضور کو دیکھا، باقی اور کسی نبی کو نہیں دیکھا، باقی اور کسی پیغمبر کو نہیں دیکھا، نہ حضرت آدم صفی اللہ کو دیکھا، نہ حضرت نوح نجی اللہ کو دیکھا، نہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھا، نہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو دیکھا، نہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کو دیکھا، نہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھا۔ صحابہ نے تو کسی بھی نبی کو نہیں دیکھا، حضور کے علاوہ کسی بھی پیغمبر کو نہیں دیکھا، تو پھر یہ اندازہ کیسے لگایا جائے گا کہ جیسا اللہ رب العزت نے حضور کو بنایا ویسا کسی کو بھی نہیں بنایا، جیسا حضور کو بنایا ویسا کسی کو بھی نہیں بنایا؟ تو عشق نے للکارتے ہوئے جواب دیا، شمشاد رضا قادری کہہ دے ان سوال کرنے والے لوگوں سے کہ یہ تو حقیقت ہے کہ صحابہ کرام نے حضور کے علاوہ کسی بھی پیغمبر کو نہیں دیکھا، لیکن بلبل سدرا حضرت روح العبی نے تو
اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، کتنا بہتر بنایا ہے، کتنا پیارا بنایا ہے۔ تو حضرات، عالم تصورات میں محو ہو کر میں نے خود ہی پوچھ لیا، اے بلبل سدرا، آپ نے حضرت آدم کے بھی حسن کو دیکھا ہے، آپ نے حضرت نوح کے بھی حسن کو دیکھا ہے، آپ نے حضرت یونس کے بھی حسن کو دیکھا ہے، آپ نے حضرت داؤد کے بھی حسن کو دیکھا ہے، آپ نے حضرت یحییٰ کے بھی حسن کو دیکھا ہے، آپ نے حضرت الیاس کے بھی حسن کو دیکھا ہے، آپ نے حضرت سلیمان کے بھی حسن کو دیکھا ہے، آپ نے حضرت یعقوب کے بھی حسن کو دیکھا ہے، آپ نے حضرت یوسف کے بھی حسن کو دیکھا ہے، آپ نے حضرت عیسیٰ کے بھی حسن کو دیکھا ہے، آپ نے حضرت موسیٰ کے بھی حسن کو دیکھا ہے، آپ نے نبی آخر الزماں کے بھی حسن کو دیکھا ہے، آپ نے پوری دنیا کے حسن و جمال کو دیکھا ہے۔ آپ بتائے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کتنا اچھا بنایا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ تو بلبل سدرا نے جواب دیا، شمشاد رضا قادری، میں نے حضور کا ثانی مشرق میں ڈھونڈا، میں نے حضور کا ثانی مغرب میں ڈھونڈا، میں نے حضور کا ثانی شمال و جنوب میں ڈھونڈا، میں نے حضور کا ثانی پوری دنیا کے خطے خطے میں ڈھونڈا، میں نے حضور کا ثانی پوری دنیا کے حصے حصے میں ڈھونڈا، پر جیسا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بنایا ہے ویسا میں کسی کو نہیں پایا، جیسا میں نے حضور کو دیکھا ویسا کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ جبھی تو امام عشق و محبت لکھتے ہیں، یہی بولے سدرا والے، چمنی جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ حضرات، جیسا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بنایا ویسا کسی کو بھی نہیں بنایا، اس بات پر ہم سب کا ایمان بھی ہے اور عقیدہ بھی ہے۔ یوں تو ہمارا عقیدہ ہے، یوں تو ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء و مرسلین اس دنیا میں تشریف لائے سب اپنی اپنی جگہ پر حسن و جمال والے تھے، سب شان و شوکت والے تھے، سب قدر و مرتبہ والے تھے، لیکن میرے حضور کے حسن کا کوئی جواب نہیں ہے، لیکن میرے نبی کے حسن کا کوئی جواب نہیں ہے، لیکن میرے نبی کی شان کا کوئی جواب نہیں ہے، لیکن میرے نبی کے مرتبے کا کوئی جواب نہیں ہے۔ جبھی تو میرے رضا، اچھے رضا، پیارے رضا، میٹھے رضا، سب کے رضا، رب کے رضا لکھتے ہیں کہ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اس لیے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔
حضرات، عید میلاد النبی کا موقع ہے۔ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم لوگ جشن میلاد مصطفیٰ جھنڈوں کے ساتھ منایا کرتے ہیں۔ جشن میلاد مصطفیٰ جھنڈوں کے ساتھ منایا کرتے ہیں۔ حضرات، جھنڈا کوئی بھی ہو، جھنڈا کسی کا بھی ہو، لیکن اس کے اندر پہچان کرانے کی بڑی طاقت چھپی ہوئی ہوتی ہے، پہچان کرانے کی۔ کیونکہ جب تک آپ کے ہاتھ میں جھنڈا رہتا ہے، جب تک آپ کے ہاتھ میں جھنڈا رہتا ہے، آپ کو اپنی پہچان بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ وہ جھنڈا خود ہی آسانی کے ساتھ آپ کی پہچان زمانے کے سامنے اجاگر کر دیتا ہے۔ اس لیے ذوق و شوق کے ساتھ جھنڈا اپنے مکان پر لگائیے، اپنی دکان پر لگائیے، اپنی گاڑیوں پر لگائیے، اور اپنے ہاتھوں میں لے کر ولادت مصطفیٰ کی خوشیاں بھی منائیے، کیونکہ جھنڈوں کے ساتھ خوشیاں منانا کسی اور کی سنت نہیں ہے، بلکہ یہ فرشتوں کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، فرشتوں کی سنت ہے۔ زرقانی اور خصائص کبریٰ کی روایت کہتی ہے کہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضور کے ولادت کے وقت ہم نے دیکھا کہ آسمان سے ہزاروں فرشتوں کا ایک جلوس زمین پر اترا، جن کے ساتھ 3 سبز رنگ کے جھنڈے تھے، 3 ہرے رنگ کے جھنڈے تھے۔ تو انہوں نے ایک جھنڈا مشرق میں نصب کیا، ایک جھنڈا مغرب میں نصب کیا، اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر نصب کیا، اور سب کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے رہے، یہاں تک کہ حضور کی ولادت ہو گئی۔ سبحان اللہ، حضور کی ولادت ہو گئی۔ اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی ولادت کے وقت جھنڈوں کے ساتھ فرشتوں کا جلوس بھیج کر یہ ظاہر فرما دیا کہ ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں جلوس نکالنا، پرچم لہرانا، یہ کوئی ناجائز و بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ فرشتوں کی سنت ہے، یہ فرشتوں کی سنت ہے۔ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت اور روح الامین گاڑا، کعبے کی چھت پہ جھنڈا تا عرش اڑا فریرا، صبح شب ولادت۔ اور ایک شاعر کہتا ہے الصبح بدا من طلعته واللیل دجا من وفرته فمحمدنا هو سیدنا والعز لنا من طاعته۔ ارے نور جن کا لیے پیشانی میں آدم آئے، آج دنیا میں وہی نور مجسم آئے، اور آمنہ کیوں نہ بھلا فخر کرے قسمت پر کہ ان کی آغوش میں جب فخر دو عالم آئے، ان کی آغوش میں جب فخر دو عالم آئے۔